من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، عمائرین علاقہ، قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج بتاریخ 6 شعبان المعظم سن 1445 ہجری مطابق 17 فروری سن 2024 عیسوی بروز ہفتہ جامعہ دارالعلوم حسینیہ و مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات بستی توتاں والا موضع قصبہ مڈل ضلع ملتان میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ہم سب کا یہ مل بیٹھنا یقیناً یہ باعث سعادت ہے، باعث ثواب ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس کو باعث مغفرت اور نجات بھی بنا دیں. ابھی میرے بعد چونکہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں برادر مکرم ثنا خان مصطفیٰ حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب حفظہ اللہ نے بھی کلام پیش کرنا ہے، اور مجھ سے پہلے بھی ہمارے عم مکرم خطیب ذیشان حضرت اقدس مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت خوبصورت انداز میں وعظ فرما چکے ہیں، اور ان سے پہلے جس بچے نے قرآن کریم کی معلومات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، تو میں اسی وقت حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اس بچے کے اس انداز سے قرآنی معلومات دینے کے بعد میرے بیان کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں اور اس کے حافظے کو اور مضبوط فرمائیں. یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز. دشمن، طاغونی طاقتیں، یہود و نصارہ کبھی قرآن کریم کو جلاتے ہیں، کبھی ہمارے پیارے حبیب کے کارٹون بناتے ہیں، کبھی مسلمانوں پر بم مارتے ہیں، کبھی ہمارے بچوں کے گلے کاٹتے ہیں. ان کی ہزارہ کوششوں کے باوجود نہ قرآن ختم ہوا تھا، نہ ہوا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک ختم ہوگا. میرے دوستو، یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہوتی، لذت سماع کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ آئیں، گفتگو سنیں، اچھی طرزوں میں بیان ہو جائیں، کانوں کو مزہ آ جائے، سرور مل جائے، واہ واہ ہو جائے. یہ بھی نیکی سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے والد محترم، میرے استاذ محترم حضرت اقدس مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہ العالیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ مجلسیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. میں کافی سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے اپنے والد مکرم کے ساتھ پرسوں کراچی جانا ہوا، اور کراچی سے پھر حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات اور ان سے نشست کے بعد کوئٹہ جانا ہوا، اور کوئٹہ سے پھر اسلام آباد آنا ہوا، اور اسلام آباد سے پھر پشاور جانا ہوا.
اور پشاور سے پھر اسلام آباد اور ابھی اسلام آباد سے ملتان، ابھی اپنے گھر نہیں گیا اور سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ ساری بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تو بخدا یہ بہت سستا سودا ہے، اور اگر اس میں کہیں ریاکاری کا شائبہ آ گیا تو اتنی بڑی توقع بھی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی کافی دیر سے موجود ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر برادر مکرم کا نعتیہ کلام بھی ہم نے سننا ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ شعبان المعظم کا، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ رمضان وہ عظیم الشان نعمت ہے جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ رمضان وہ عظیم الشان نعمت ہے جو، اپنی زبان سے بولیے، جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ دلیل دیتا ہوں آپ کو، اہل علم بیٹھے ہیں، اگر غلط ہوگی تو میری اصلاح فرما دیں گے۔ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رمضان جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم حضور اکرم محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھاتے تھے اور لب ہلاتے تھے اور زبان سے ارشاد فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت پیدا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگر مجھ محمد کی روح آپ نے قبض کرنے کا ارادہ شعبان میں یا رجب میں فرما لیا ہے، اگر آپ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رجب کے مہینے میں پردہ فرمانا ہے یا شعبان کے مہینے میں پردہ فرمانا ہے، تو اے اللہ میں تجھ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ تو میری موت کو رمضان تک ٹال دے، مجھے رمضان نصیب فرما دے۔ یہ معنی ہے برکت کا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرماتے ہیں یا شعبان کے مہینے میں پردہ فرماتے ہیں تو حضور جائیں گے کہاں؟ دنیا سے کہاں جائیں گے؟ بولیں، ہمیں حضور کے صدقے جنت ملنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا تو مجھے اور آپ کو تو کیا یہ کون و مکان، یہ ارض و سماء، یہ شجر و حجر، یہ بر و بحر کچھ بھی نہ بنا تھا۔ تو اللہ نے جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم غلاموں کو بھی حضور کے صدقے جنت ملے گی۔ تو حضور اگر دنیا سے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ جنت میں۔ لیکن حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں میری موت مقدر کر دی گئی ہے آپ کی طرف سے، تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ تو اس کو ٹال دے، مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ تو اہل علم لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ جنت سے بھی بڑی نعمت رمضان المبارک ہے۔ جنت سے بھی بڑی نعمت رمضان المبارک ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پر آتا ہے جب امت کے گناہوں کو،
تو گناہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ صحت کی بادشاہی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ یہ تقریب منعقد کی گئی ہے حفاظ قرآن کے اعزاز میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے روح رواں برادر مکرم قاری عامر رحیمی صاحب اور قاری ناصر رحیمی صاحب حفظہم اللہ سے۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچوں کی محنت ابھی میں نے اور آپ نے دیکھی ہے۔ ان بچوں کی محنت کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ اساتذہ کی۔ بچے جب بول رہے تھے تو ان کے پیچھے اساتذہ کی محنت بول رہی تھی جو انہوں نے صبح و شام کی، اور ان اساتذہ کی محنت کے پیچھے دیندار تاجر کا پیسہ بول رہا تھا۔ دیندار تاجر کا، یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ پیسہ بولتا ہے۔ جملہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پیسہ بولتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ بعض دینداروں کے پیسے سے قرآن اور حدیث بولتے ہیں اور بعض لوگوں کے پیسے سے گانا بولتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ قرآن بولنے والا بنے یا گانا بولنے والا بنے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ قرآن بولنے والا بنے تو ان قرآنی مراکز کو مضبوط کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ یہ بچے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں ذرا کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ، چہرہ ادھر کرو بیٹا، ادھر۔ آپ ذرا یہ بچے دیکھیں، کتنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں۔ ان بچوں کو میں اور آپ، گاڑی تو دور کی بات ہے، موٹر سائیکل بھی دور کی بات ہے، سائیکل کی چابی بھی نہیں دیتے کہ یہ نقصان کر دیں گے۔ قربان جائیں اس رب کائنات پر کہ اس نے دونوں جہانوں کی دولت ان کو عطا فرما دی ہے۔ دونوں جہانوں کی دولت ان کے سینوں میں سمو دی ہے۔ یہ دلیل ہے رب کے رب ہونے کی۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں۔ یہ دلیل ہے رب کے رب ہونے کی۔ قرآن کریم، نبی کریم حضور اکرم محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ علمی معجزہ ہے جو ہمارے مذہب اسلام اور دین اسلام کی پختہ دلیل ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارے مذہب اسلام کی، تمہارے دین اسلام کی کیا دلیل ہے، تمہارے پاس کیا لاجک ہے کہ یہ دین ہی برحق ہے، یہ دین ہی سچا ہے، یہ دین ہی سے صحیح ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے دین کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا قرآن آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے جیسے قلب محمد پر اترا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور مذہب والا اپنے مذہب کے سچا ہونے کی دلیل کو پیش نہیں کر سکتا، اور مسلمان 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے مذہب کے سچا ہونے کی دلیل قرآن کریم کو پیش کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن کتاب انقلاب ہے، کتاب انقلاب ہے۔ زمانہ بدلا، بندے بدلے، لوگ بدلے، رسم و رواج بدلے، لیکن اگر نہیں بدلا تو قرآن نہیں بدلا، کیونکہ قرآن خود بدلنے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر بے شمار واقعات سنائے جا سکتے ہیں کہ قرآن نے کیسوں کو بدلا ہے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے، از شنوا کے علاقے میں رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے 4 دن کی مسافت پر یہ علاقہ تھا، وہاں یہ رہتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پاگلوں کو، مجنون کو دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی مریض ان کے پاس آئے اور کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ دم کر دیں، یہ دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی پاگل آتا، یہ دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی مجنون آتا، یہ دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو زماد بن ثعلبہ اس دور میں جب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کر دیا
مکہ میں آیا اور ابو جہل اور اس جیسے دوسرے صنادید قریش، رؤسائے قریش، سرداران قریش نے مکہ میں یہ مشہور کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب محمد اپنی میٹھی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو مت سنا کرو، کانوں میں انگلیاں دے دیا کرو، کیونکہ اگر تم محمد کے قریب جاؤ گے تو اسی کے ہو جاؤ گے۔ جب بھی وہ قرآن پڑھیں تو کانوں میں انگلیاں دو اور ان سے دور دور رہو، اور جو بھی مکہ میں کوئی اجنبی آئے تو اس کو کہہ دینا کہ اس کے پاس مت جانا، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ محمد سے نہیں ملیں گے، ان کا دین نہیں پھیلے گا۔ اسی زمانے میں زمات کہتے ہیں کہ میں اپنے ریت کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو داخلی دروازے پر مجھے ابو جہل ملا اور کہنے لگا کہ تم مکہ جا رہے ہو، تم نے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، بچنا ایک آدمی ہے جو عبد المطلب کے خاندان سے، اس کا پوتا ہے، ہاشم کے خانوادے سے ہے، وہ نعوذ باللہ پاگل ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تم اس کے قریب مت جانا ورنہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ زمات کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اتنا نہیں، اس کی بات بھی نہ سننا، تم اگر اس کی بات سنو گے تو تم پر بھی اثر ہو جائے گا۔ تو زمات کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک، میں نے روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال دی تاکہ میرے